بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا وصلیت صلاة وسلمت سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان یبیع حاضر لباد صدق رسولنا النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، بیع کے حوالہ سے، تجارت کے حوالہ سے، تجارتی بازار کی آزادی کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایسے لوگ جو کاروباری بازار میں مداخلت کا اور خلل کا باعث بنتے ہیں، انہیں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خلل اندازی سے منع فرمایا، اور اگر بازار کی آزادی میں مخل ہو کر سامان تجارت خرید لیں گے تو ایسا خریدا ہوا سامان ان کے لیے درست اور جائز نہ ہوگا۔ بہت ساری صورتوں میں سے دو صورتیں بازار کی آزادی میں جو مخل واقع ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فقہاء کرام فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بیع حاضر لباد، شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کرنا۔ دیہاتی بندہ جب شہر میں جائے گا تو اپنے مرضی کے ریٹ پہ چیز بیچے گا، اس میں یقیناً بیچنے والا اپنا نفع بھی ملحوظ خاطر رکھے گا اور خریدار بھی اپنے طور پہ جتنا ریٹ اپنے لیے مفید پائے گا اسی میں خریدے گا۔ لیکن جب شہری دلال کی حیثیت سے مخل ہوگا، دیہاتی سے سامان لے لے گا اور خود دلال بن کر آگے سامان بیچے گا تو اس نے مہنگے داموں بیچنا ہے۔ تو اس طریقہ سے خریدار جتنا نفع آگے بیچ کر حاصل کر سکتے ہیں اتنا نفع حاصل نہ کر پائیں گے۔ تو یہ بازار کی آزادی میں خلل کی ایک صورت ہے، بیع حاضر لباد، کہ شہری بندہ دلال بن کر دیہاتی کی بیع کرے۔ یہ اس صورت میں ممنوع ہے جب اس شہری بندے کی دخل اندازی اور دلالی کی وجہ سے اتنا زیادہ ریٹ دیہاتی بندے کو لے کر دے دیا جائے کہ خریدار پھر پریشان اور پشیمان ہو کہ میں نے اتنے مہنگے داموں یہ چیز خریدی تو کیوں خریدی، میں تو نقصان میں جا رہا ہوں۔ تو یہ مسلسل ایسا عمل جس کی وجہ سے یہ شہری بندہ دیہاتی کا سامان خریدتا ہے، دلالی کر کے خود کمیشن بھی لیتا ہے، ظاہری بات ہے، فیس مقرر کی ہے اس نے، اور آگے بازار کے اندر ریٹ کے چڑھت کا ریٹ کے اضافے کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اس کی دوسری صورت تلقی جلب کے نام سے کتب فقہ اور کتب احادیث میں مذکور ہے۔ تلقی جلب ہوتا یہ ہے کہ دیہاتی بندے کو شہر کے ریٹ کی خبر ہی نہیں ہونے دی جاتی، اپنی منمانی اور مرضی کے ریٹ لگا کر اس دیہاتی بندے سے شہری بندہ چیز خرید لیتا ہے۔ اب جب دیہاتی شہر کے ریٹ اور منڈی کے ریٹ سے ناواقف ہوگا تو پھر یقیناً دھوکہ کھائے گا، کم ریٹ میں چیز بیچ بیٹھے گا۔ اس طریقہ سے خریدار ادھر دیہاتی بندے کو جس نے محنت کر کے یہ فصل حاصل کی ہے اسے بھی نقصان پہنچا رہا ہے، کم ریٹ میں خرید رہا ہے اور آگے بازار میں مہنگے داموں جا کر فروخت کرے گا۔ تو بازار کی آزادی میں رکاوٹ بننے والے اسباب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا۔ ان میں سے دو کا تذکرہ ہوا، بیع حاضر لباد اور تلقی جلب۔ معزز سامعین و ناظرین، ربانی آفیشیل چینل کو دیکھتے رہیے، اور پہلی مرتبہ آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو تجارت کے اصطلاحات اور تجارت کے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ ہم روز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔